محمد و آل محمد. مل کر ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات على محمد وآله. برادران عزیز و خاران محترم، سورہ مبارکہ والعصر ارشاد پروردگار زمانے کی قسم، زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. مگر ظاہر ہے کہ جو انسان خسارے میں ہے تو پروردگار عالم کا منشا یہ نہیں ہے کہ وہ خسارے میں رہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ خسارے سے دور ہو، اور جب وہ خسارے سے دور ہونا چاہے گا تو اس کا سوال یہ ہوگا کہ مالک میں کیسے خسارے سے دور ہو سکتا ہوں، کیسے میں نفع حاصل کر سکتا ہوں، کیسے میں اپنی زندگی کو بہتر انداز سے گزار سکتا ہوں. تو وہیں پر پروردگار عالم کی طرف سے ایک نسخہ ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کو انجام دیا، اور اس کے بعد جو حق کا پیغام ان تک پہنچا اور جو صبر کا پیغام ان تک پہنچا، اس حق اور صبر کے پیغام کو انہوں نے دوسروں تک منتقل بھی کیا. اگر یہ ایسا کرنے والے ہیں تو پھر خسارے سے دور ہیں. اگر وہ ایسا کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سرمایہ حیات کو صحیح جگہ پر انویسٹ کرنے کا ہنر اور فن آتا ہے. انہیں یہ معلوم ہے کہ زندگی کو کیسے منافع بخش بنایا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے خوشیاں ہیں، ان کے لیے سرور ہے، ان کے لیے مسرت ہے، پروردگار کی طرف سے سند ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر ایک انسان خسارے سے باہر آنا چاہتا ہے تو خسارے سے باہر آنے کے لیے اسے دستاویز قرآن کو بھی ہدایت کے طور پر قبول کرنا پڑے گا، اور وارثان قرآن کو بھی ہدایت کے طور پر قبول کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اگر پروردگار عالم نے کہا کہ آمنو وعملوا الصالحات، تو ہمیں لازمی طور پر دیکھنا ہوگا کہ جو آمنو کی منزل پر آتے ہیں وہ صاحب ایمان کہلاتے ہیں، اور جو صاحب ایمان کے لیے رول ماڈل بن جائے وہ کل ایمان کہلاتے ہیں. تو صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کل ایمان سے متمسک ہو جائے. اسی طریقے سے جب پروردگار عالم کہتا ہے کہ عمل الصالحات، کہ یہ عمل صالح کو انجام دینے والے، تو عمل صالح کا انجام دینے والا یقیناً صالحین میں شمار ہوگا. مگر عمل صالح کے ذریعے سے وہ اپنے عمل کے اندر کوئی نہ کوئی وزن پیدا کرتا ہے، تو اسے اس سے جڑ جانا پڑے گا، اس سے وابستہ ہونا پڑے گا کہ جس کی ایک ضربت کا وزن ثقلین کی عبادت سے زیادہ ہو.
اور پھر اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ دیکھیں تو انسانوں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو خسارے سے باہر آتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں جو خسارے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جو جتنا خسارے سے باہر آ جائے گا اتنا ہی اس نے اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو نفع بخش بنا لیا۔ مگر اپنی زندگی کو نفع بخش بنانے والے عام انسان ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو چادر میں لے کر طہارت کا اعلان کیا جاتا۔ یہ جو اعلان پروردگار کی طرف سے ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یاد رکھو کہ یہ ہیں وہ آل محمد کے جن کو چادر میں جمع کیا گیا، اور اعلان پروردگار ہے کہ ارادہ پروردگار یہ ہے کہ ہر رزق کو تم سے دور رکھے اور ویسا پاکیزہ رکھے کہ جو پاکیزگی کا حق ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے آغاز ہی میں جہاں ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ان لوگوں کا بھی تذکرہ کر دیا کہ جو انعمت علیہم کا مصداق ہے، کہ پروردگار عالم نے واضح طور پر سمجھایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے کہ جن کے اوپر تو نے نعمت نازل کی ہے۔ تو بٹ نیچرل کہ نعمت سے تو کوئی بھی انسان خالی نہیں، یعنی کون انسان ایسا ہے کہ جس کے پاس نعمت پروردگار نہیں؟ انسان کے پاس آنکھیں ہیں تو نعمت ہے، سماعت ہے تو نعمت ہے، زبان ہے تو نعمت ہے، وجود ہے تو نعمت ہے، لباس ہے تو نعمت ہے، ماں باپ ہیں تو نعمت ہے، ہوا ہے تو نعمت ہے، مکان ہے تو نعمت ہے، یہ تمام تر چیزیں نعمت ہی تو ہیں۔ تو کون انسان ایسا ہے کہ جس کے پاس نعمت نہیں ہے؟ تو اگر پروردگار عالم وہاں پر یہ سکھا رہا ہے کہ یہ کہو کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے نعمت نازل کی، تو میرا سوال ہے کہ نعمت سے جب کوئی خالی نہیں ہے تو بولنے والا کیا اپنے ہی راستے کو خدا سے مانگ رہا ہے؟ اگر وہ اپنا ہی راستہ خدا سے مانگ رہا ہوتا تو پھر مغضوب علیہم کون ہے؟ پھر ضالین کون ہے؟ پھر تو ہر شخص ہی ایسا ہے کہ جو صاحب نعمت ہے۔ مگر یہاں پر جب نعمت کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ کوئی خاص نعمت ہے کہ جس کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہ نعمت سیاق کلام سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ جہاں ہدایت طلب کی گئی کہ اے پروردگار ہدایت کا میں طلبگار ہوں، اہدنا، تو میری ہدایت کر دے صراط مستقیم کی جانب، کہ ایک دفعہ یہ راستہ مل گیا تو میں اس پر ثابت قدم رہوں، اس کی بھی توفیق میں تجھی سے چاہتا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جب ہدایت کو مانگا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن کے اوپر نعمت ہدایت پہلے سے پروردگار عالم نے نازل کر دی۔ یہ دنیا میں آ کر ہدایت کے طلبگار نہیں ہوتے، ہدایت کے تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں، ہدایت کے بانٹنے والے ہوتے ہیں۔ جو ہدایت دینے والا ہو اس کو ہادی کہتے ہیں، جو پہلے سے ہدایت یافتہ ہو اس کو مہدی کہتے ہیں۔ تو اب ایک انسان خسارے سے باہر آنا چاہتا ہے تو اس کو ان لوگوں سے بھی اپنا رابطہ رکھنا ہے کہ جو انعمت علیہم کا مصداق ہیں، جو مغضوب علیہم ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، جو خود گمراہ ہیں تو فاقد الشیء عربی کے اندر کہا جاتا ہے۔ مولانا تشریف فرمائے اجمال صاحب ہمارے بزرگ بھی ہیں، یقیناً تائید کریں گے کہ فاقد الشیء لا یعطی، عربی کا محاورہ ہے کہ فاقد شیء موتی شیء نہیں بن سکتا، دے گا تو وہ کہ جس کے پاس خود ہو، جس کے پاس خود نہ ہو وہ دینے کی سکت بھی نہیں رکھتا۔ یعنی آپ اگر کسی سے کہہ رہے ہیں کہ $5 سے میری مدد کرو تو اس کے پاس $5 ہو تو وہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو آپ غور فرمائیے کہ جس کے پاس $5 نہ ہو وہ آپ کی ڈالر میں مدد نہیں کر سکتا، جس کے پاس ہدایت نہ ہو وہ ہدایت سے کیسے مدد کر سکتا؟ تو جو ہادی ہوگا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پہلے مہدی ہو، پہلے وہ ہدایت یافتہ ہو۔ آپ نے غور فرمایا تو یہاں پروردگار عالم نے ان لوگوں کا ذکر کیا، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کے حوالے سے خود ابن حجر مکی نے بھی سوائق محرکہ کے اندر، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جو شیعوں کی رد میں لکھی گئی۔ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ سوائق محرکہ لکھنے والے ابن حجر مکی، یعنی وہ شیعہ نہیں ہے، نہ فقط یہ کہ شیعہ نہیں ہے بلکہ شیعوں کی رد میں یہ کتاب لکھ رہے ہیں، سوائق محرکہ۔ اور اس کا اتنا ذکر ہمارے ممبروں سے ہوتا ہے کہ بعض افراد کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ تو ہمارے ہی مسلک کی کتاب ہے۔ تو اس کا ذکر اتنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے مسلک کی کتاب نہیں ہے مگر ہمارے مطلب کی کتاب ضرور ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و عالم۔ وہ یقیناً ہمارے مسلک کی کتاب نہیں ہے بلکہ ہمارے مسلک کی رد میں لکھی گئی ہے، مگر اس میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جس کے بعد وہ ہمارے مطلب کے لیے بہت مفید ہے، لہٰذا اس کا ذکر عام طور پر کیا جاتا ہے۔ تو سوائق محرکہ
اگر آپ صرف لفظ پر غور کریں، میں جانتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہاں پر جو نوجوان دوست ہیں ان کے لیے یہ لفظ بہت مشکل ہوگا، مگر اسی کا اردو ترجمہ البتہ وہ بھی بہت مشکل ہے، برق سوزاں، اس نام سے یہ اردو میں کتاب ترجمہ بھی ہوئی، برق سوزاں، صواعق برق یعنی بجلی، اور سوزاں محرکہ کا ترجمہ ہے، محرکہ کا مطلب ہے جلانے والی، یعنی وہ بجلیاں جو جلا کر راکھ کر دیں۔ علامہ سید علی نقی صاحب نقن صاحب علی اللہ مقامہ آیت اللہ العظمیٰ، علامہ سید علی نقی صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی نام انہوں نے رکھ دیا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس سے جلانے کا کام لیں، مگر یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان بجلیوں سے جلتے ہیں یا ان بجلیوں کی روشنی سے روشنی میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو کتاب ہے اس کے اندر بھی کمال ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کو بھی انہوں نے ڈسکس کیا، اور اس کے ضمن میں انہوں نے لکھا کہ بھئی یہ صراط مستقیم کون ہے؟ کہ پیغمبر نے فرمایا کہ صراط علی صراط مستقیم۔ تو اب برادران عزیز اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگر ایک انسان خسارے سے باہر ہونا چاہتا ہے تو ان لوگوں سے مربوط ہو جائے، متمسک ہو جائے، اور دوسرا کہ خود قرآن مجید سے وہ مربوط ہو جائے، جو پھر سورہ بقرہ کے اندر فوراً ہی بات پروردگار عالم نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب، اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، وہی ہدایت کہ جو سورہ فاتحہ میں مذکور ہے، اہدنا، کہ مالک ہدایت چاہیے، صراط مستقیم کی ہدایت، تو پروردگار نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ بھی کہو ساتھ میں کہ یہ ان کا راستہ ہے کہ جن پر تو نے نعمت ہدایت کو نازل کیا۔ یہ ان کا راستہ نہیں ہو سکتا کہ جن کے اوپر غضب نازل ہوا، یہ ان کا راستہ نہیں ہو سکتا جو گمراہ ہے۔ تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ یہ راستہ کچھ لوگوں کا راستہ ہے، اور اس راستے کی تھیوری کو اگر سمجھنا ہے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، جو ہدایت ہے متقین کے لیے، فکر نجات رکھنے والوں کے لیے۔ علامہ سید علی نقی صاحب کا یہ ترجمہ انتہائی اہم ہے کہ وہ جو اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ جو اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں ہی نہیں تو ان کا تو نعرہ یہ ہوگا کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ کرو عیاشی جو کرنی ہے، اس لیے کہ کوئی دوسرا عالم نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن نہیں، اگر ایک انسان متوجہ ہے کہ اسے آخرت میں جواب دینا ہے، اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا، رسپانسیبل ہولڈ کیا جائے گا، تو پھر وہ اس کے بعد اپنے قدم پھونک پھونک کر رکھے گا کہ کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ وہاں پر پروردگار عالم کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو سمیٹ کر پیغمبر اکرم نے بیان کیا۔ جب یہ کہا گیا کہ ایک طرف قرآن ہے ہدایت اور دوسری طرف کا کچھ لوگ ہیں کہ جن کا راستہ ہے، تو پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ جب قرآن کا تعارف کروا دیا تو ساتھ ہی ساتھ ان کا بھی تعارف کروائے کہ جو انعمت علیہم کا مصداق ہیں۔ تو حدیث ثقلین کے اندر پھر پیغمبر کہتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری اطرت، میرے اہل بیت ہیں۔ ان سے جڑ جاؤ گے تو ہدایت مل جائے گی، گمراہی دور ہو جائے گی، دوسرے لفظوں میں صراط مستقیم پر آ جاؤ گے۔ اب ثابت قدم رہنا تمہارا کام ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اور اب اگلا مرحلہ آتا ہے برادران عزیز کہ ایک انسان جب خسارے سے باہر ہو تو اسے کیا ملے گا؟ نفع ملے گا، فائدہ ملے گا، بے شک اسے فائدہ ملے گا، ثواب کی صورت میں، اجر کی صورت میں۔ اور کیا ملے گا؟ کہ رضایت پروردگار، اسے ایک سیٹسفیکشن حاصل ہوگی اس دنیا کے اندر۔ جب وہ ہے تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ سیٹسفیکشن، ایک اطمینان حاصل کرے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ اطمینان قلب، یہ اطمینان نفس بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہ ٹرینکولیٹی، یہ سیٹسفیکشن اگر کسی کو مل جائے بہت بڑی دولت ہے۔ ورنہ ہم نے صاحبان زر کو بھی خودکشی کرتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے ان لوگوں کو کہ جن کے پاس مال کی کوئی کمی نہیں تھی، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ کیوں؟ بنیادی بات یہ ہے کہ مال ہی اگر سب کچھ ہوتا تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غنی علی الاطلاق ہو چکے ہیں، لیکن نہیں۔ پروردگار عالم نے انسان کو اس طرح سے بنایا ہے کہ مال کی اہمیت ہے، اس کا انکار کبھی نہیں ہو سکتا۔ کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ پروردگار عالم نے دین کی ترقی کے لیے جناب خدیجہ کے مال کو بہت اہم قرار دیا، بہت اہم قرار دیا۔
اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات گزارش کی ہے، یہاں پر بھی یہ عرض کر دیتا ہوں کہ مال کا ہونا پروردگار عالم کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، مال کا نہ ہونا خدا کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے، نہ ہی مال کا ہونا خدا کے ناراض ہونے کی دلیل ہے اور مال کا نہ ہونا خدا کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ ان میں سے کچھ بھی نہ خدا کے راضی ہونے کی دلیل ہے نہ خدا کے ناراض ہونے کی دلیل ہے۔ خدا تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مال کے آنے کے بعد کون قارون بن کر ناکام ہو جاتا ہے اور کون ختیجہ بن کر کامیاب ہو جاتا ہے۔ مال یہاں پر بھی ہے، مال وہاں پر بھی ہے، مگر صرف مال کا ہونا کا یہ کوئی معیار نہیں۔ مال آیا کہاں سے، مال خرچ کہاں پر ہوا، مال کیسے خرچ ہوا، تو مال کی اہمیت ہے، لیکن یہ کہ مال ہی سب کچھ ہے یہ اسلام قبول نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ مال بہت اہم ہے، مگر زیادہ وہ چیز کی جو انسان کے لیے درکار ہے وہ اس کے نفس اور اس کی روح کی طمانینت ہے، وہ سیٹسفیکشن، وہ ٹرینکولیٹی، وہ کیسے اسے حاصل ہوگی؟ جیسے جیسے وہ خسارے سے باہر ہوتا جائے گا ویسے ویسے وہ نفع کماتا جائے گا، وہاں کے لیے اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، وہاں پر جو رضوان پروردگار ہے وہ تو ہے ہی، مگر اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اپنے پروردگار عالم کی رضایت کو جذب کرتا جائے گا، جلب کرتا جائے گا، اور جب اس عالم میں وہ اس دنیا سے جائے گا تو اسے صدا سنائی دے گی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس۔ یہ نفس اب نفس مضطربہ نہیں ہے، اب یہ نفس نفس مطمئنہ ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں، راضیتم مرضیہ، اس عالم میں پلٹا کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندگان خاص تیرے منتظر ہیں، ان میں داخل ہو جا، میری جنت تیری مشتاق ہے، اس میں داخل ہو جا۔ غور فرمایا برادران عزیز آپ نے؟ تو کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو زندگی کے مرحلہ آخر میں اطمینان نفس کی سند پاتے ہیں اور ان کو یہ خطاب کیا جاتا ہے کہ راضیتم مرضیہ۔ بے شک کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو زندگی کے اختتام پر یہ سند پاتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو پہلے ہی سے مرضی پروردگار لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بستر پر سو جائیں تو اپنے نفس کو بیچتے ہیں، مرضی پروردگار خرید لیتے ہیں۔ کہ یہ جو پروردگار کی طرف سے سند ہے کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، کہ لوگوں میں ایک علی بھی تو ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی پروردگار خرید لیتے ہیں۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ یہ بھی ایک منزل ہے۔ دیکھیے، ایک ہے زندگی کے کسی مرحلے پر خدا کو راضی کر لینا، یہ تو ہے بے شک کہ کسی مرحلے پر خدا کو راضی کر لیا، ایک ہے پوری زندگی ایسی ہو کہ پروردگار راضی ہو جائے۔ یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ ایک بحث بہت عمدہ بحث ہے اور مجھے بالکل ذکر کرنا چاہیے علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کا، کہ انہوں نے اپنے ترجمہ قرآن اور اس کے حواشی میں کہیں کسی جگہ پر یہ نقطہ لکھا، اور وہ کیا تھا کہ کیا زیادہ آسان ہے اور کیا زیادہ مشکل ہے، بندے کا خدا سے راضی ہونا یا خدا کا بندے سے راضی ہونا؟ پوری زندگی کی بات نہیں ہو رہی ہے، پوری زندگی کی بات نہیں ہو رہی ہے، پہلے ہی مرض کر کہ زندگی کے کسی مرحلے پر ایک شخص ہے اور وہ خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے کہ اب تک جو ہوا مالک ہو گیا، لیکن بہرحال ابھی تو راضی ہو جا۔ تو کیا زیادہ آسان ہے اور کیا مشکل ہے، خدا کا بندے سے راضی ہونا یا بندے کا خدا سے راضی ہونا؟ تو جواب یہی ملتا ہے کہ بندے کی اوقات کیا ہے، وہ تو راضی ہو ہی جائے گا، خدا راضی نہیں ہوگا۔ یہی ہے نا کہ بندہ تو راضی ہو ہی جائے گا، بندے کی اوقات کیا ہے، وہ کیا خدا کے سامنے اکڑ دکھائے گا کہ اے پروردگار میں راضی نہیں ہوتا، وہ تو راضی ہو ہی جائے گا، خدا راضی نہیں ہوگا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے وہاں پر بہت خوبصورت تبصرہ کیا کہ معاملہ ادر وے راؤنڈ، بالکل برعکس معاملہ یہ ہے کہ یہ بندہ راضی نہیں ہوتا، یہ بندہ راضی نہیں ہوتا، یہ بندہ کہاں راضی ہوتا ہے؟ بندہ کہتا ہے مالک یہ بھی نہیں دیا اور وہ بھی نہیں دیا،
اے پروردگار تو نے یہ بھی نہیں عطا کیا اور وہ بھی عطا نہیں کیا. تو یہ بندہ ہے جو بندہ ہونے کے باوجود راضی نہیں ہوتا، اور وہ خدا ہے کہ جو اتنی جلدی راضی ہو جاتا ہے کہ دعائے کمیل میں مولا کہہ رہے ہیں پکارو خدا کو یا سریع الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے. تو آپ نے غور فرمایا اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، کمال ہے، یعنی واقعاً کمال ہے. اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، تو اس کا راضی ہونا کا اتنا سریع، اتنا کوئک، اتنا تیز ہے کہ کبھی وہ ندامت کے ایک آنسو پر راضی ہو جاتا ہے، کبھی ایک سجدے پر راضی ہو جاتا ہے. بس انسان وہ سجدہ کر کے دیکھے، ندامت کے آنسو بہا کر تو دیکھے، تو پروردگار تو راضی ہو جاتا ہے. اب یہ جملہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ خدا جو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے، وہ بھی دین سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ کر دیا جائے. وہ بھی دین سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ کر دیا جائے. آپ جانتے ہیں کہ کیا اعلان ہوا تھا؟ آیت قرآنی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن غدیر میں اعلان مولائیت علی کے بعد میں نے دین کو مکمل کر دیا، میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا، اور میں راضی ہو گیا تم سے اس دین پر جس کا نام اسلام ہے. اب میرا سوال یہ ہے برادران عزیز کہ اگر پروردگار عالم اس دین سے علی کی ولایت کے بغیر راضی نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر علی کی ولایت کو نکال دیا جائے تو دین رضی اللہ نہیں ہے. یعنی اب میں جملے کو مکمل کرنے جا رہا ہوں کہ اگر علی کی ولایت کو مائنس کر دیا جائے تو یہ دین رضی اللہ نہیں ہے. تو علی کی ولایت کے بغیر اگر دین رضی اللہ نہیں ہے تو علی کی ولایت کے بغیر کوئی بندہ رضی اللہ کیسے ہو جائے گا؟ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو آپ نے اندازہ کیا کہ ایک یہ مرحلہ ہے کہ ایک زندگی کے کسی مرحلے پر انسان توبہ کرنا چاہتا ہے تو پروردگار عالم نے کہا کہ بے شک اے میرے بندے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں. ایک ہے زندگی کے کسی مرحلے پر خدا کا راضی ہونا، ایک ہے پوری زندگی سے راضی ہونا. وہ سند وقت آخر ملے یہ بھی ایک کمال ہے، لیکن پوری زندگی کو ایک ساتھ سند دے دینا یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک غیر معمولی سند ہے. من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. اس نے تو نفس بیچ ہی دیا، اس نے تو نفس بیچ ہی دیا. ابتغاء مرضات اللہ، اپنے رب کی مرضی کے لیے اس نے تو اپنے نفس کو بیچ دیا، رکھا ہی نہیں اپنے پاس. واللہ رؤوف بالعباد. اور پھر اس کے بعد اسی سلسلے میں وہ شخصیت ہمیں نظر آتی ہے کہ جس کے نام کا جز بن گیا رضا، یعنی علی رضا. اگر آپ غور فرمائیں مولا کے نام کے ساتھ علی مرتضیٰ، اور انہی کا یہ فرزند کہ جس کا نام ہے علی رضا. اور اس کی اور میں کہاں سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں؟ دیکھیے جو ہمارا موضوع تھا زمانہ زمانہ زمانہ، کیا عجیب بات ہے کہ زمانے کے بارے میں 8ویں امام یہ عام طور پر بہت پڑھا کرتے تھے. شیخ عباس قمی علی اللہ مقامہ نے منتہی الاعمال یہ جس کا اردو ترجمہ احسن المقال کے نام سے ہوا، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ 8ویں امام یہ اشعار زیادہ پڑھا کرتے تھے. اور یہ اشعار ہیں کن کے؟ جناب عبد المطلب کے. یہ خود دلیل ہے کہ اسلام شعر و سخن کا مخالف نہیں ہے. اسلام شعر و سخن کا مخالف نہیں ہے، ادب کا مخالف نہیں ہے. پیغمبر اکرم، میں پہلے گفتگو کر چکا ہے اس موضوع پر، لہٰذا اس وقت اس کو باقاعدہ موضوع بنا کر گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ایک حکمت خاص کہ قرآن کے بارے میں شبہ نہ پیدا ہو جائے کہ یہ کسی شعر کا نتیجہ ہے یا کسی شاعر کا سکھایا ہوا کوئی کلام ہے، ورنہ بہرحال اسلام شعر و سخن کا مخالف نہیں ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب عبد المطلب پیغمبر اکرم کے دادا، ان کے یہ اشعار ہیں، اور 8ویں امام ان اشعار کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. والعصر ان الانسان لفی خسر، موضوع ذہن میں رہے
کہ زمانہ اس بات پر گواہی دے رہا ہے سب کے سب خسارے میں. زمانہ گواہی دے رہا ہے، زمانہ قابل مذمت نہیں ہے. اگر یہ ظرف زمان نہ ہو تو زمان میں سانس لینے والے انسان بھی نہیں ہوں گے. یہ زمان پروردگار کی ایک نعمت ہے. اگر مکان نہ ہو تو انسان کہاں پر مستقر ہوگا، کہاں پر اپنے قدم جمائے گا. لہذا مکان بھی نعمت ہے، زمان بھی نعمت ہے. اور اب 8ویں امام کے ان اشعار کے اوپر توجہ کیجئے جو اتنا کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ گویا 8ویں امام نے ان کو اون کر لیا تھا. یعیب الناس کلہم زمانا وما لزماننا عیب سوانا نعیب زمانا والعیب فینا ولو نطق الزمان بنا حجانا ان الذئب یترک لحم ذئب ویأکل بعضنا بعضا عیانا. انصاف کی بات یہ ہے کہ جو لفظوں کا انتخاب ہے، جو سلیکشن ہے، وہ خود اتنا خوبصورت ہے کہ انسان اس کے سحر میں گرفتار ہو جائے کہ کیا الفاظ ہیں، کیا قوافی ہیں، کیا قافی ہیں، مقفع، اور کیا پیغام ہے. یعیب الناس کلہم زمانہ، یعیب عیب سے نکلا ہے. یعیب ہر کسی کو جس کو دیکھو وہ زمانے کو برا کہتا ہے، عیبدار بتاتا ہے. 8ویں امام کہہ رہے ہیں یعیب الناس کلہم زمانہ، جس کو دیکھو. یعیب الناس کلہم، جس انسان کو دیکھو وہ کہہ رہا ہے کہ زمانہ برا ہے، زمانہ برا ہے، زمانہ برا ہے. وما لزماننا عیب سوانا. اور انصاف کی بات یہ ہے کہ زمانے میں اگر کوئی عیب ہے تو وہ ایک کہ اس ظرف زمان میں انسان سانس لے رہا ہے. جس کو دیکھو زمانے کو برا کہہ رہا ہے، زمانہ خراب ہے، زمانہ خراب ہے، زمانہ خراب ہے. بات اتنی سی ہے کہ زمانے کا ایک ہی عیب ہے کہ اس زمانے کے اندر انسان موجود ہے. نعیب زمانا والعیب فینا. ہم زمانے کو عیبدار بتاتے ہیں جبکہ عیب انسان میں ہوتا ہے. وَلَوْ نَتَقَ الزَّمَانُ بِنَا حِجَانَا. یہ تو آپ کے منہ میں زبان ہے تو آپ بولے جا رہے ہیں زمانہ برا ہے، مگر اگر زمانے کو بولنے کے لیے زبان مل جائے تو وہ انسان کا مذاق اڑائے گا. آپ کے منہ میں زبان ہے، آپ بولتے جائیے زمانہ خراب ہے، لیکن اگر زمانے کو بھی بولنے کے لیے زبان مل جائے تو وہ یہ کہے گا کہ یہ انسان کی اوقات ہے کہ مجھے برا کہہ رہا ہے. پھر سنیے گا یعیب الناس کلہم زمانہ، جس کو دیکھو انسانوں میں سے وہ زمانے کو برا بتا رہا ہے، زمانہ خراب ہے، زمانہ خراب ہے. وما لزماننا عیب سوانا. حقیقت یہ ہے کہ زمانے میں صرف ایک عیب ہے کہ حضرت انسان اس کے اندر پایا جاتا ہے. نعیب زمانن، ہم زمانے کو برا کہتے ہیں، والعیب فینا، جبکہ عیب انسان میں ہوتا ہے. وَلَوْ نَتَقَ الزَّمَانُ بِنَا حَجَانَا. اگر زمانے کو بولنے کے لیے زبان مل جائے تو زمانہ ہمارا مذاق اڑائے گا. اب امام اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ اس پر دلیل کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھو، ان الذئب یترک لحم ذئب. بھیڑیے کو بھی دیکھو گے نا، جو درندہ ہے، جنگلی جانور، وحشی کہ اگر بھیڑیے کو بھی دیکھو گے تو سب کا گوشت کھائے گا مگر اپنے جیسے بھیڑیے کے گوشت سے تعرض نہیں کرے گا. کہ تم کو نہیں دکھے گا کہ بھیڑیا کسی بھیڑیے کا گوشت کھائے. ان الذئب یترک لحم ذئب. اور یہ انسان کا معاملہ ہے کہ یاکل بعضنا بعضا عیانا، کہ حضرت انسان دوسرے انسان کا گوشت بلا تکلف کھا جاتا ہے، بھیڑیے جتنی شرافت کا بھی مظاہرہ نہیں کرتا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو رضایت پروردگار کی منزل پر ہو. وہ کہے کہ ان الذئب یترک لحم ذئب، کہ بھیڑیا بھی دوسرے بھیڑیے کا گوشت نہیں کھاتا. وَيَأْكُلُ بَعْضُنَا بَعْضًا عَيَانًا. تو اب اگر ہم 8ویں امام کی بارگاہ میں کہیں کہ مولا آپ ہی کوئی ہمیں فارمولہ بتائیے، کیا کریں کہ جس سے یہ وحشیت اور یہ وحشی پن ختم ہو جائے، تو اب ذرا سنیے. انسان یہ سب کچھ کس لیے کر رہا ہوتا ہے؟ اور مل جائے، اور مل جائے، اور مل جائے. حلال سے مل جائے تو اسلام کو اعتراض نہیں ہے. ایک تو اصول یہ یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ مال کا ہونا ایک نعمت ہے. حلال سے مل جائے کیا کہنا، حلال سے مل جائے، حلال جگہ پر خرچ ہو جائے کیا کہنا، پروردگار کو کوئی اعتراض نہیں. مگر اب ایک تو وہ شخص ہے کہ جو مال کمانے کے لیے، اپنے متاع میں اضافہ کرنے کے لیے کوشش ہی نہیں کرتا، سستی کا مظاہرہ کرتا ہے. اس کے اندر ایک لیتھارجک اپروچ ہے، وہ لیزی ہے،
نہ پسینہ بہانے کے لیے تیار ہے، نہ محنت کرنے کے لیے تیار ہے، نہ نوکری کرتا ہے، نہ کاروبار، اور پھر کہتا ہے پروردگار نے میرا رزق کم رکھا۔ ہم اس کی تو باتیں نہیں کر رہے، وہ تو ہماری بحث خارج ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ جس نے اپنی پوری محنت کر لی اور پھر بھی اس کو نتیجہ وہ نہیں ملا کہ جو وہ چاہ رہا تھا، تو اب ذرا 8ویں امام کا یہ جملہ سنیے، یعنی یقین جانیے کہ دل کو چھو جانے والا یہ جملہ ہے 8ویں امام۔ 8ویں امام کیا فرماتے ہیں؟ جو خدا کے دیے ہوئے مختصر رزق پر راضی ہو جاتا ہے، خدا اس کے مختصر عمل پر راضی ہو جاتا۔ راضی رضا، جو خدا کے دیے ہوئے مختصر رزق پر، وہ رزق جو تم کو مختصر لگ رہا ہے، تم کو مختصر لگ رہا ہے، اس نے عطا کیا، تمہاری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ تم نے اگر کوتاہی کی ہے تو اپنی کوتاہی کو ایڈریس کرو۔ تم اگر محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو ریوزٹ کرو کہ کہاں پر کمی ہے۔ لیکن تم نے اپنی پوری رودات ریوزٹ کر لی، چیک کر لیا کہ نہیں، میں نے محنت بھی کی، میں نے اپارچونٹی کو پوری طریقے سے کیپٹلائز کرنے کی جائز طریقے سے کوشش کر لی، کاروبار بھی کیا، نوکری بھی کی، لیکن بہرحال پروموشن نہیں ہو رہا، انکریمنٹ نہیں مل رہا۔ اب 8ویں امام کا یہ جملہ انسان کے ذہن و دل و دماغ کے اندر نقش ہونا چاہیے کہ جو خدا کے دیے ہوئے مختصر رزق پر، وہ رزق جو تم کو مختصر لگ رہا ہے، اگر اس مختصر رزق پر تم راضی ہو جاؤ تو سن لو کہ خدا تمہاری مختصر عبادت پر راضی ہو جائے گا۔ اور میں اپنی گفتگو سے مربوط کرتے ہوئے چلوں کہ ایک اور جملہ بھی سنیے، آپ کو یاد ہوگا ایمان کے ذیل میں یہ بات ہوئی تھی کہ عقل کا کیا رول ہے۔ سنیے 8ویں امام فرماتے ہیں کہ صدیق کل امرئ عقلو وعدوہ جہلو، ہر شخص کا دوست ہے اس کی عقل اور دشمن ہے اس کا جہل۔ جب وہ جاہل ہوتا ہے تو یہ جہل اس کے لیے دشمن ہے، اور جب وہ صاحب عقل ہوتا ہے، صاحب فہم ہوتا ہے، صاحب فراست ہوتا ہے، غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے، تو یہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ اس سے بڑا اس کا کوئی دوسرا دوست نہیں ہو سکتا۔ پروردگار عالم اپنے بندوں کو احمق نہیں دیکھنا چاہتا، فار گاڈ سیک۔ پروردگار اپنے بندوں کو اسٹوپڈ نہیں دیکھنا چاہتا، جاہل نہیں دیکھنا چاہتا، اگنورنٹ نہیں دیکھنا چاہتا، نہ پڑھنا آئے نہ لکھنا آئے اور پھر کہے کہ ہم علی والے ہیں۔ یہ کیا نسبت ہے کہ وہ جو باب مدینۃ العلم ہے، مفتی نصیر الاجتہادی یاد ہے، کیا خوبصورت انہوں نے جملہ کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ نصیر الاجتہادی صاحب، اب یہ بچے تو شاید نہیں جانتے ہوں گے مگر یوٹیوب کے ذریعے سے وہ واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے وہ خطابت کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ جیسے الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے نثر میں شاعری، مولانا نے جیسے کہ فرمایا نثر میں شاعری، ابن حسن ننہروی صاحب کے دبستان خطابت کی یادگار تھی جناب مفتی نصیر الاجتہادی صاحب۔ ایک دفعہ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پیغمبر نے کیا کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو فرمانے لگے کہ جو علم کا شہر ہو اس کی امت کم از کم علم کی نہر ہو۔ تو یہ کیا ہے کہ وہ تو علم کا شہر ہے، علی اس کا دروازہ ہے، وہ علم کا شہر ہے، تو امت کم سے کم علم کی نہر تو یہ تو نہ ہو کہ وہ علم کا شہر ہے اور امت جاہل ہے۔ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، تو پروردگار اپنے بندوں کو جاہل نہیں دیکھنا چاہتا، ائمہ معصومین اپنے ماننے والوں کو جاہل نہیں دیکھنا چاہتے، پیغمبر اکرم اپنی امت کو جاہل نہیں دیکھنا چاہتے ہر اعتبار سے۔ ایک تو انسان کا آئی کیو بہتر ہونا چاہیے، یعنی فرض کیجئے کوئی ہے ہی پاگل اور مجنون تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہماری بحث سے خارج ہے۔ اگر کسی کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے تو وہ تو سیدھی سی بات ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو بھی اس کی گنجائش سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا۔ اگر اس کی واقعی کیپیسٹی نہیں ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر کیپیسٹی ہے وہ نرچر نہیں کر، وہ اس کو انہانس نہیں کر رہا، وہ اس کے اندر وسعت پیدا نہیں کر رہا، وہ کیوں اپنے مشاہدے کو محدود رکھتا ہے، وہ کیوں اپنے ہورائزن کو براڈ نہیں کرتا، وہ کیوں اپنے افق کو وسیع اور وسیع تر نہیں کرتا
کہ جس کے بعد اس کے فہم میں اضافہ ہو، اس کی فراست میں اضافہ ہو، اس کے انٹلیکٹ میں اضافہ ہو، اس کے آئی کیو میں اضافہ ہو، اسے آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر وہ یہ تمام تر چیزیں حاصل کرے تو ظاہر ہے کہ یہ عقل مقدمہ بنتی ہے علم کا، اور جہاں عقل کے بعد علم ہوگا وہاں پر علم کے ساتھ معرفت ہوگی، اور جہاں معرفت میں اضافہ ہوگا وہاں قربت پروردگار میں بھی اضافہ ہوگا۔ صدیق کل امرئ عقلو وعدوہ جہلو، یہ 8ویں امام کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ ہر شخص اس کا دوست ہے۔ صدیق، صدیق عربی کے اندر کہتے ہیں دوست کو۔ صدیق کل امرئ عقلو، اس کی عقل اس کا دوست، وعدوہ جہلو، اور اس کا دشمن کون ہے؟ اس کی جہالت۔ جہالت ہے، علم ہے نہیں، اور پھر اس کے بعد اصرار ہے کہ انہیں علامہ دہر مانا جائے۔ پھر مجھے بتائیے کہ مسئلہ کہاں سے حل ہوگا؟ ایک انسان اگر اپنے جہل کو قبول ہی نہیں کر رہا، ایکنالج ہی نہیں کر رہا، ریکگنائز ہی نہیں کر رہا، تو یاد رکھیے گا جو جہل پر مصر ہو وہ جہل مرکب کا شکار ہوتا ہے، وہ کمپاؤنڈ اگنورنس کا شکار ہوتا ہے۔ وہ نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ نہیں جانتا، وہ نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ نہیں جانتا۔ اور جب ایسا نہ جاننے والا ہو تو یہ جہل کی منزل نہیں ہے، یہ ابو جہل کی منزل۔ غور فرمایا برادران عزیز آپ نے، واقعاً معاملہ یہ۔ اب اس کے بعد دیکھیے، یہیں سے آپ لنک کر لیجئے، عقل، رضایت، عقل، دوست، علم، اگلا مرحلہ۔ 8ویں امام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدن احیا امرنا، بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا۔ یعنی آپ ان اقوال کی ترتیب پر ذرا غور کیجئے گا، یہ میں خاص اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بعد میں صحیح مگر وہ ذرا غور کریں۔ رحم اللہ عبدن احیا امرنا، اللہ کی رحمتیں، مرسی، بلیسنگز، باؤنٹیز اس بندے پر کہ جو ہمارے امر کا احیا کرنے والا، ہمارے امر امامت کو ریوائیو کرنے والا ہے۔ احیا یعنی ریوائیو کرنے والا، زندہ کرنے والا۔ رحم اللہ عبدن احیا امرنا، اللہ کی رحمتیں ہوں اس پر۔ کیفا یحیی امرکم، کسی نے پوچھ لیا کہ مولا یہ بھی تو بتائیے کہ آپ کے امر امامت اس کا احیا اگر کوئی کرے تو کیسے کرے؟ تو امام نے جواب دیا یہ وہ شخص ہے کہ یتعلم علومنا، کہ ہمارے علوم کو پہلے حاصل کرتا ہے، جاہل نہیں رہتا۔ پہلے وہ متعلم بنتا ہے، متعلم کہتے ہیں طالب علم کو، پہلے وہ شاگرد بنتا ہے۔ یتعلم علومنا، وہ ہمارے علوم کو حاصل کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهَا النَّاسِ، اور پھر اس کے بعد دوسروں تک اس علم کو منتقل کرتا ہے، جو غیر ہیں ان کو بھی بتاتا ہے کہ ہمارے اہل بیت، ہمارے معصومین، ہمارے امام، ہمارے ہادی جن کو ہم مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں۔ تو پہلے وہ سیکھتا ہے، فیبریکیٹ نہیں کرتا اپنی طرف سے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر کسی نے واٹس ایپ کیا اور ادھر اس نے فارورڈ کر دیا، اس کو اتنا شعور ہوتا ہے کہ پہلے وہ چیک کر لے کہ واقعاً کہا بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ پہلے سیکھتا ہے، پھر اس کے بعد فارورڈ کرتا ہے، ان کو بھی فارورڈ کرتا ہے کہ جو اپنے ابھی نہیں ہیں، مگر جب وہ فارورڈ کرے گا تو ہوگا کیا کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے کلام میں کیا حسن پایا جاتا ہے تو وہ ہمارے بننے میں دیر نہیں کریں گے۔ لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے علوم کے اندر کیا حسن پایا جاتا ہے تو وہ ہمارا بننے میں دیر نہیں کریں گے۔ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یتعلم علومنا ویعلمها الناس، پہلے وہ سیکھتا ہے، جب سیکھ لیا دوسروں کو پہنچاتا ہے۔ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جب وہ لوگوں کو پہنچا دے گا اور لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگوں میں کچھ ایسے ہوں گے جو ناسبی ہیں، وہ آپ کے ایڈریس ہی نہیں ہے، آپ نے ان کو بتا کر ظاہر ہے کہ اپنی طرف سے حجت تمام کر دی۔ لیکن جو بہت سے ایسے افراد
کہ جو آل محمد سے کچھ نہ کچھ عقیدت رکھتے ہیں، عقیدت نہ بھی رکھتے ہوں تو خالی اس ذہن ہوتے ہیں کہ نہ فور ہے نہ اگینسٹ ہے، جس کو اصول فقہ کے اندر کہتے ہیں نہ بشرط شے ہے نہ بشرط اللہ ہے، لا بشرط، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف. تو جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ ہے ان کا بیان، یہ ہے ان کا کلام، تو ان کے دل میں خود بخود آل محمد کے لیے عقیدت پیدا ہوتی چلی جائے گی. دیکھیے برادران عزیز، جب پھل میٹھا لگتا ہے تو درخت کے لیے محبت خود بخود پیدا ہوتی ہے. جب پھل میٹھا لگتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پھل اچھا لگے اور آپ کو درخت سے محبت نہ ہو؟ تو یاد رکھیے گا کہ اگر قول حسین ہے تو کہنے والے سے محبت فطری ہے، پھر فطرتاً یہ کام ہوگا. لیکن اب میں آپ سے سوال کروں کہ یہ تو وہ ہے کہ جو 8ویں امام نے ہم سب سے چاہا، لیکن اگلا مرحلہ کہ اگر میں 8ویں امام سے پوچھوں کہ مولا آپ کیا کریں گے امر امامت کے احیاء کے لیے، تو آپ بہت کچھ کریں گے. ہم اپنا کلام دیں گے اور ہم اپنی باتیں پیش کریں گے اور ہم قرآن کی تشریح کریں گے اور ہم حسین کی یاد کو قائم کریں گے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا برادران عزیز. یاد رکھیے گا کہ ریان بن شبیب کی یہ روایت، یعنی یہ روایت تو ہے ہی اپنی جگہ پر بہت ہی معروف، کہ جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو 8ویں امام کو کسی نے اس کے بعد ایام اذاں میں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. یہاں محرم کا چاند نمودار ہوا اور 8ویں امام نے دیکھا، اور محرم کے چاند میں کیا کربلا کی تصویر نظر آئی کہ جس کے بعد حسین ابن علی کی یاد ہے اور آنکھوں میں آنسو ہیں. اب 8ویں امام کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. محرم میں 8ویں امام اور مسکراہٹ کا سوال ہی پیدا کیا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس جملے کو آپ کیا کہیں گے کہ ریان بن شبیب کی روایت ہے کہ یا ابن شبیب ان کنت باقیا علی احد فابکی علی جدی الغریب. اے ابن شبیب، زندگی ہے، دنیا کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں. اگر کبھی رونا آئے، اگر کبھی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تو یاد رکھنا دنیا کے کسی معاملے پر رونے کی جگہ حسین پر آنسو بہانا. جب حسین کی مصیبت کو یاد کرو گے تمہیں اپنی مصیبت کم لگے گی. زندگی ہے مشکلات کا نام، مگر یاد رکھو ان کنت باقیا علی احد، کسی پر بھی رونا ہے فابکی علی جدی الغریب، تو میرے جد حسین کی غربت پہ یاد کر کے آنسو بہانا. فإنہ ذبح کما یذبح الکبش، کہ حسین اس طرح سے ذبح کیے گئے جیسے گوسفند کو ذبح کیا جائے، جیسے کسی گوسفند کو، کسی بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے، کہ اس طرح سے حسین کو پس گردن سے ذبح کر دیا گیا. اور پھر ہمارے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ہاں مگر مولا رضا آپ نے بالکل صحیح فرمایا، مگر کیا ایسا نہیں ہے کہ گوسفند کو پانی پلا کر ذبح کیا جاتا ہے؟ گوسفند کو بھی پیاسا تو ذبح نہیں کیا جاتا. اور یہی وہ فریاد ہے جو چوتھے امام نے کی تھی کہ جب کٹا ہوا جانور نظر آیا تو قصاب سے یہی تو سوال کیا تھا کہ اے قصاب صرف اتنا بتا دے کہ اس جانور کو پانی پلا کر ذبح کیا تھا یا پیاسا ذبح کیا تھا. وہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے فرزند رسول آپ کے جد کی شریعت کو ماننے والا، کیسے ممکن ہے کہ پیاسا ذبح کر دوں؟ میں نے پہلے پانی پلایا تھا پھر ذبح کیا تھا. سجاد اسے تو دعائیں دیتے ہیں اور پھر رخ کرتے ہیں کربلا کی طرف اور کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے میرے مظلوم بابا آپ پر میرا سلام. یہاں مدینے میں جانور بھی پیاسے تو ذبح نہیں کیے جاتے، مگر ہائے میرا مظلوم بابا کہ جو 3 دن کا پیاسا تھا جب ظالم کا خنجر چل رہا تھا. اور بس عزیزوں اگر سجاد کی مظلومیت کے ساتھ سمجھنا ہے تو یاد رکھیے گا کہ حسین کی مظلومیت کا ایک اور رخ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ جب وقت آخر تھا تو حسین سید سجاد کے پاس گئے. عام طور پر کبھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کے پاس آئے، جب باپ کا وقت آخر ہوتا ہے تو بیٹا باپ کے پاس آتا ہے. یہ امتحان امام علی رضا کا نہیں لیا گیا. 8ویں امام کو جب زہر دیا گیا تو ابا سلط حربی کی یہ روایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ 8ویں امام نے مجھے کہا تھا کہ جب میں آؤں اگر میں نے ابا سے اپنے سر کو ڈھانکا ہوا ہو تو سمجھ لینا کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے، اور پھر مجھے سہارا دینے کی بھی کوشش مت کرنا، میں خود سے ہی لڑکھڑاتے ہوئے صحیح مگر اپنے کمرے تک جاؤں گا. اور جب میں نے آتے ہوئے دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ 8ویں امام کا سر ابا سے ڈھکا ہوا ہے، امام لڑکھڑا رہے ہیں. میں نے سہارا دینے کا سوچا، مجھے امام کا جملہ یاد آ گیا، میں پیچھے ہٹ گیا، مگر امام کے ساتھ ساتھ
امام کے پیچھے پیچھے امام کے کمرے میں گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ میں امام کے کمرے میں گیا، دروازہ بند کر دیا، اور اب میں نے دیکھا کہ امام رضا ہیں، اپنی پیشانی کو خاک پر رکھا ہے، پروردگار عالم سے راز و نیاز کر رہے ہیں۔ جب زہر کا اثر بڑھا تو پیشانی جو سجدے میں تھی اس طرح سے عالم تبدیل ہو گیا کہ اب مٹی میں رضا لوٹنے لگے، تڑپ رہے تھے اور لوٹ رہے تھے۔ اور ایسے میں اچانک 8ویں امام نے علی رضا نے اپنی باہوں کو پھیلا کر کہا، تقیِ جواد اب آ بھی جاؤ، اے بیٹا تقیِ جواد اب آ بھی جاؤ۔ ابا سلط کہتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ دروازہ خود سے کھل رہا ہے، اور ایک 8-9 برس کا بچہ ہے کہ جو داخل ہوا، اس کے چہرے پر ایک جلال کا عالم تھا، اور میں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ بچہ نظر آیا تو امام نے اپنی باہوں کو پھیلا دیا اور اپنے سینے سے لگا کر یہ کہا، اے تقیِ جواد خوب آئے، اے بیٹا تم صحیح وقت پر آ گئے، مجھے باہر جانے کا حکم دے دیا گیا۔ اور کچھ دیر کے بعد جب میں کمرے میں داخل ہوا تو اب میں دیکھتا ہوں کہ زمین پر علی رضا لیٹے ہوئے تو ہیں مگر لباس وہ نہیں ہے، اب کفن دیا جا چکا ہے، جنازہ تیار ہو چکا ہے۔ اب یہ کیفیت ہے، میں کہوں اے تقیِ جواد آپ خوش نصیب رہے کہ آپ کو اپنے بابا کے وقت آخر آنے کا موقع ملا۔ یہ زحمت آپ کے بابا کو نہ ہوئی کہ وہ آپ کے پاس پہنچے، مگر ہائے کربلا کا حسین کہ جو وقت آخر سید سجاد کے پاس آ رہے ہیں۔ اور ایک اور جملہ بھی عرض کروں کہ ایک بہن ہے معصومہ کم جو علی رضا کو تلاش کرتی ہوئی کم تک پہنچ گئی، مگر پتا چلا کہ بھائی مارا گیا وہیں بیمار ہو گئی اور جان آفری کو سپرد کر دیا۔ اے معصومہ کم خرسہ قبول کیجئے، مگر ایک بہن کربلا میں بھی ہے، وہ زینب کبریٰ کہ جو 70 قدم کے فاصلے پر حسین کی گردن پر خنجر چلتا ہوا دیکھ رہی ہے اور فریاد کر رہی ہے، یا ابن سعدن، اے لوگوں تم لوگوں کے سامنے نبی کا نواسہ ذبح کیا جا رہا ہے اور تم سب کے سب تماشا۔ ماتم حسین۔